کوئی بھی عمارت اگر مستحکم انداز میں کھڑی کرنی ہے تو ماہرین اس عمارت کی بنیادوں کی جانب متوجہ واجب لازم ہے. اگر نہیں ہوں گے تو وہ ایک ہلکا سا بھی زلزلے کا جھٹکا جولٹ آئے گا اور آپ عمارت نیچے. اسلام کے جو اصول ہیں ان میں تشیع کے اصول اور اہل سنت کے گروہوں کے اصول میں فرق ہے تھوڑا سا. دلچسپ اور پر امید بات یہ ہے کہ ان گروہوں کی جو بنیادیں ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا جی جو بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی بنیادوں میں اختلاف. جی قبلہ یہی تو ایک تکلیف دہ، کیونکہ بنیادوں میں اختلاف نہیں ہے تو پھر ہم اپنی ٹیڑھی عمارتیں کیوں بنا رہے ہیں؟ جی ہم ایک دوسرے کے گلوں کے پیچھے کیوں ہیں؟ جی ہاں آگے گھسیٹ رہے ہیں. تو ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ جیسے اقبال نے فرمایا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم کعبہ بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو ایک پینفل بہت دردناک حقیقت ہے کہ ہمارے جو کامن گراؤنڈز ہیں، اسلام کے اختلافی جو فرقے ہیں، ان کے مقابلے ہمارے اختلافات بہت ہی مائنیوٹ ہیں، بہت ہی چھوٹے ہیں، بہت ہی کم ہیں. پھر کیا وجوہات ہیں؟ تو اس حوالے سے اہل سنت برادران کے اصول دین ہیں توحید، نبوت اور قیامت. صرف 3 ہیں. جی ہاں. تو اس حوالے سے تشیع کے 5 ہیں اصول دین. جی بیان فرمائیے. جی تشیع کے اصول دین ان 3 توحید، نبوت اور قیامت کامن ہے. ٹھیک. اس کے بعد تشیع نے اضافہ کیا ہے عدل کا. عدل الہی اصول دین ہے، یہ بنیاد ہے اسلام کی، مین ستون ہے. اور امامت جو 5واں اصول دین ہے. یعنی اصل جو ہے تشیع میں 5 ہیں اور دیگر فرقوں میں 3 ہیں. شیعہ فقہ میں تو امامت اصول دین ہے. جی مگر ہمارے برادر اسلام کے اصولوں میں خلافت اصول دین نہیں ہے. بہت مناسب، بالکل ویلڈ سوال ہے. خلافت ہی نہیں ہے. جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خدا کے بنائے ہوئے اصول سے انحراف کر رہے ہیں. یا دیکھیں یہ بحثیں جو ہیں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان بحثوں کا ظاہراً جب تک وہ ڈیوائن آخری منجی جو اس دنیا کو انصاف سے بھرے گا نہیں آ جاتا، ان مسائل کا حل میری ناقص رائے میں اس وقت نہیں پیدا کیا جا سکتا. تو ہم کسی کو یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ وہ غلط ہے یا ہم صحیح ہیں. ہمارا موضوع سخن ہے کہ تاریخ اور حقیقت شیعان علی. تو ہم اس پیرائے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری یہ پوزیشن ہے اور دیگران کی یہ پوزیشن ہے. قاضی، جج، انسان خود ہے، وہ بسم اللہ جو چاہے کرے، وہ خدا کو جواب دے گا، نبی کو جواب دے گا. یعنی تو اگر خلافت نہیں ہے اصول دین میں تو ان کے بزرگان، ان کے علماء ذمہ دار ہیں اس چیز کے، جواب دہ ہیں. اور دوسری جانب اگر ہم نے اضافی امامت ڈالی ہے اہل شیعہ ہونے کی، تشیع ہونے کی حیثیت سے، تو ہم بھی جواب دہ ہوں گے. اگر ہم نے غلط طور پہ عدل الہی اور امامت کو اضافہ کیا ہے تو ہم بھی جواب دہ ہوں گے. ٹھیک. تو کچھ آپ روشنی فرمائیں گے کہ کس طریقے سے عدل جو ہے یہ خدا کا بنایا ہوا اصول ہے اور امامت جو ہے یہ بھی خدا کا بنایا ہوا اصول ہے. کیونکہ جب ہم اصول دین تو وہی سمجھتے ہیں نا کہ جو اللہ کی طرف سے قرآن میں آئے ہیں، اصول دین کی بنیادیں جو بنی ہیں. تو جب آپ کے ہاں اہل تشیع میں بنیاد میں، اصول دین کی بنیاد میں امامت بھی ہے اور عدل بھی ہے، تو آپ کچھ بتائیے گا اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے قرآن میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے اس کے لیے ضروری ہو کہ کوئی اس کا دفاع کرنے والا بھی بیٹھا ہو آگے، کہ اگر میں عدل کی بات کروں اس کے دفاع میں آپ کو 10 دلائل دے دوں. اچھا ٹھیک ہے نا. تو میرا یہ جائز نہیں ہے میرے لیے کہ میں اپنی رائے دے دوں اور سامنے والے کی رائے نہ سنوں.
تو آپ کے پاس کوئی ایک ایسا اس وقت موضوع، ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہونا چاہیے جو کہ آپ کے ہاں عدالت غلط ہے، تاکہ ہم اس موضوع کو ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر کے کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو دلائل دے سکتا ہوں، عدل الہی ظاہر ہے جب ہمارے اصول دین کا حصہ ہے تو اس کے پیچھے بہت گہرے دلائل ہیں، لیکن یہ حق ادا نہیں ہوگا کہ میں سامنے والے کی بات نہ سنوں۔ یعنی یہاں کوئی اہل سنت برادر ہو جو کہے کہ آقا آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا کاؤنٹر یہ ہے، آپ نے امامت غلط ڈالی ہے اصول دین میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ثابت کر سکتا ہوں امامت کو اصول دین میں ثابت کر سکتا ہوں عدالت کو، لیکن میں یہ مقابلے کے آداب کے مخالف ہے یہ بات کہ میں اپنی بات کہہ دوں اور سامنے والے کی بات نہ سنوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تشیع میں جو ظرفیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی دشمن کی تلوار گر جائے تو اس پہ حملہ نہیں کرتے، اس کو اٹھا کے تلوار دیتے ہیں یا اپنی گرا دیتے ہیں بات، ٹھیک ہے نا۔ تو میری ناقص رائے میں اس سوال کا جواب اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب کوئی مقابل